تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے. الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی امیدواروں کو نوٹیفائی کرے. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم قرار دے دیا. الیکشن کمیشن کے رویے پر حیرانی کا اظہار. کہا الیکشن کمیشن بنیادی فریق سے مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا. انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے آئینی اور قانونی حق کو متاثر نہیں کرتا. آئین و قانون کسی شہری کو انتخاب لڑنے سے نہیں روکتا. اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہوئے؟ اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا. الیکشن کمیشن فروری 2024 میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا. انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کی سزا انتخابی نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں. مخصوص نشستیں نہ دینا اضافی سزا ہے. 13 میں سے 11 ججز کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آروز اور الیکشن کمیشن نے غیر قانونی اقدامات کیے. پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی. 14 ستمبر کی وضاحت کو اس فیصلے کا حصہ سمجھا جائے. وضاحت اپنے ہی فیصلے کی کرنا تھی، اس لیے فریقین کو نوٹس جاری کرنا ضروری نہیں تھا. 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی. آزاد امیدوار کا کسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے. پارلیمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے. معاملات ملکی قوانین کے مطابق ہی چلیں گے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا آج کے فیصلے سے نظر ثانی درخواستوں کو مزید تقویت ملی. فیصلے اس اصول کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ کون ریلیف مانگنے آیا ہے. مکمل انصاف کے آئینی آرٹیکل پر سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں. پی ٹی آئی الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ میں فریق تھی. 2 ہی پوائنٹ تھے، نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی ہیں یا نہیں. معاملے پر مزید قانونی چارہ جوئی کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن پی ٹی آئی ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا مخصوص نشستیں اسی پارٹی کو ملیں گی جن کے امیدوار جیتے. تفصیلی فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف چارج شیٹ ہے. مخصوص نشستیں ہمارا حق ہیں. سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مضبوط کیا ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اقدام پر سوال اٹھائے ہیں. پارٹی جسے نامزد کرے وہ پارٹی کا ہی امیدوار مانا جائے گا. حکومت اپنے غیر قانونی اقدامات کو تحفظ دینے کے لیے ترامیم لا رہی ہے. ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہر فورم پر احتجاج کریں گے. عدالت بھی جائیں گے. ان کا آئینی تجربہ ناکام ہوگا. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو آئینی بحران پیدا ہوگا. سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل کی جا سکتی ہے، پریس کانفرنس نہیں. عدالت نے نظر ثانی میں فیصلہ برقرار رکھا تو حتمی ہوگا. فیصلہ برقرار رکھا تو الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم عمل کے پابند ہوں گے. عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی کہتے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف ریویو پٹیشن ہوتی ہے، اپیل نہیں ہوتی. نظر ثانی اپیل میں خاص قانونی نقطہ بتانا ضروری ہوتا ہے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں الیکشن کمیشن نظر ثانی اپیل دائر کرے گا. اپیل دائر نہ کی تو ممکن ہے کل فیصلہ کر دے. الیکشن کمیشن پر توہین عدالت لگ گئی تو صورتحال گھمبیر ہو جائے گی. سپریم کورٹ کے 8 ججز کا 2 ججز کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار. جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا عمل منصب کے منافی قرار دے دیا. تفصیلی فیصلے میں کہا اکثریتی فیصلے پر جس انداز میں اختلاف کیا گیا وہ مناسب نہیں. وجوہات بھی بتائیں کہ دوسرے ججز کی رائے میں کیا غلط ہے. دونوں ججز نے الیکشن کمیشن کو کہا سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کی تعمیل نہ کریں. 80 کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی. ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے. ایسی رائے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کی سالمیت کو نقصان پہنچاتی ہے. جس طریقے سے 2 ججوں نے اپنے فیصلے میں لکھا وہ انہیں زیب نہیں دیتا. دونوں ججوں کا یہ عمل عدالتی کارروائی اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے. سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستیں لینے کی اہل نہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی کا مخصوص نشستوں کے کیس میں 26 صفحات کا اختلافی نوٹ. لکھا سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی. ایس آئی سی کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے.
پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہے۔ پی ٹی آئی اس عدالت کے سامنے فریق نہیں بنی۔ 3 جون سے کیس چل رہا تھا۔ 26 جون کو پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست آئی۔ بیرسٹر گوہر نے جاری کیس میں معاونت کی درخواست دی۔ پی ٹی آئی نے اپنے حق میں کسی ڈکلریشن کی استدعا نہیں کی۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کا دوبارہ جائزہ لے، فریقین کو سن کر 7 روز میں فیصلہ کرے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا 3.5 گھنٹے تک جاری رہنے والا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ الیکشن کمیشن آج بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ اجلاس میں مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمل درآمد پر غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اجلاس کل دوبارہ ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ ججز کمیٹی اجلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط لکھ دیا۔ ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار، لکھا آرڈیننس کے چند ہی گھنٹوں بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کی گئی۔ آرڈیننس آنے کے بعد بھی سابقہ کمیٹی کام جاری رکھ سکتی تھی۔ سینئر ترین ججز کو کمیٹی اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھی۔ کوئی وجہ نہیں بتائی گئی جسٹس منیب اختر کو کیوں ہٹایا گیا۔ مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کرنا غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے۔ عدالتی جائزے یا فل کورٹ کا فیصلہ آنے تک کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا۔ خدشہ ہے نئی کمیٹی فل کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف نہ چلی جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو فل کورٹ اجلاس بلانے کی تجویز دی، لکھا رولز بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ اسی تناظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں مزید مداخلت کا دروازہ بھی بند کیا گیا۔ اس فیصلے کی روشنی میں نئے آرڈیننس کی آئینی حیثیت پر سوالیہ نشانات ہیں۔ کمیٹی کی تشکیل میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں اگلے سینئر ترین جج کو نظر انداز کیا گیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کی شرکت۔ سپریم کورٹ کا 63 نظر ثانی کے سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل۔ سماعت 30 ستمبر کو ہوگی۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کا اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ڈالا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ آڈیو لیکس کے خلاف سابق چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے حکم امتناع دیا تھا۔ صدارتی آرڈیننس کے بعد جسٹس منیب کی جگہ جسٹس امین الدین خان 3 رکنی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ڈی جی ISI تعینات کر دیا گیا۔ 30 ستمبر کو نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وہ بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے۔ اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کی۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک چیف انسٹرکٹر NDU اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ بھی رہ چکے۔ وہ فورٹ لیونورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ بھی ہیں۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ذاتی عمرہ میں ملاقات، باہمی دلچسپی، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پاک امریکہ کے درمیان بہترین دوستانہ تعلقات ہیں، پاک امریکہ تجارت سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ماضی کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور پرامن ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اور قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز نے دو طرفہ تجارتی مواقع بڑھانے پر گفتگو کی۔ بانی تحریک انصاف نے ویژن دیا ہے، ہمیں ایک خوددار قوم بننا ہے۔ سیاحت کے لیے امن و امان بہت ضروری ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اچھا ماحول دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سیاحت سے متعلق تقریب سے خطاب، کہا پختونخوا میں سیاحت کے ایسے مقامات ہیں جہاں مزید کام کی ضرورت ہے۔ سیاحت میں مقامی لوگوں کا رویہ بہت اہم ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور اہلیہ پر 26 ستمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس کے چالان کی نقول فراہم کی گئی۔ بانی PTI اور اہلیہ کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر بھی سماعت۔
वकील सलमान सफदर ने दरखास्तों पर दलाइल दिए। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। पहले शटर डाउन किया, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। हुकूमत से मुआहिदे के तहत 45 दिन की मुद्दत आज मुकम्मल हो गई। कल आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, एहतजाज में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल, लॉन्ग मार्च, बिलों की अदम अदायगी शामिल है। तमाम ऑप्शंस का जायजा लेकर कोई लाहे अमल अपनाया जाएगा। टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन, एफबीआर के नए जतन। 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। लाखों नॉन फाइलर्स को हतमी टैक्स नोटिस जारी करने का प्लान। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। ज़राए एफबीआर का कहना है नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदियां लग सकती हैं। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की तजवीज। पहली छमाही का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए एनफोर्समेंट इकदामात में तेजी लाई जाएगी। एफबीआर की रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे 30 सितंबर तक जमा कराने की हिदायत। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों से दुगना विद होल्डिंग टैक्स वसूल होगा। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रैटेजिक ताउन के शराकतदार। तारीख गवाह है, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और साथ दिया। चीनी सदर का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत, सालगिरह की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, दोनों ममालिक में ऐसा रिश्ता कायम हुआ जिस पर बदलता हुआ आलमी मंजरनामा असरअंदाज नहीं हुआ। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती मेरे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। स्ट्रैटेजिक ताउन के फरोग और सी पैक समेत मुतादिद शुबों में ताउन और जदीद दौर में मुस्तकबिल के लिए काम करने का ख्वाहां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। दौरा अमरीका में तुर्की, बांग्लादेश और मालदीव के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म IMF और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असेंबली इजलास से खिताब करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा आमद पर कश्मीरियों और सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम के लिए फलक शगाफ नारे लगाए। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल की चेयरपर्सन गजाला हबीब का कहना था, कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। जनरल असेंबली इजलास में पैकेट फॉर द फ्यूचर की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाकिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीका ने भी सलामती कौंसिल में इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। कहा, आलमी अमन का मामला चंद ममालिक के हाथ में देना ठीक नहीं। मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना और गैर पायदार है। सऊदी अरब में कौमी दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सड़कें और इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब को यौमुल वतनी पर मुबारकबाद। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब 21वीं सदी के अजीम मुल्क की हैसियत से उभरा है। सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाली नमूना है। पाकिस्तान की मईशत के हालिया इस्तेहकाम में सऊदी अरब के ताउन के लिए पूरी कौम मशहूर है। ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम में लेस्को अफसर की करप्शन के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन। लेस्को चीफ ने लेस्को अफसर की जानिब से रिश्वत लेने का नोटिस ले लिया। इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल्ला शबीर और हेड ड्राफ्टमैन मोहम्मद शफीक मुअत्तल। मामले का तफसीली जायजा लेने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। तर्जुमान लेस्को का कहना है, कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। जैकबाबाद की अदालत में पोलियो वर्कर ज्यादती केस की समाअत। मुतासरा पोलियो वर्कर को पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। मुतासरा खातून ने कहा, 62 लोग DNA के नमूने तब्दील कराने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने DHO को हटाने का ऐलान किया, लेकिन DHO चार्ज नहीं छोड़ रहा है। अदालत ने SSP, DHO और सिविल सर्जन सिविल अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। सेक्रेटेरिएट सतह पर तमाम महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। वज़ीर आला सिंध की ई गवर्नेंस सिस्टम से मुतल्लिक इजलास में हिदायत। कहा, ई गवर्नेंस के जरिए
پیپر لیس سسٹم بنایا جائے. تمام محکمے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ای سسٹم شروع کریں. محکموں کو چیف سیکرٹری سیکریٹریٹ اور آپس میں منسلک کیا جائے. منشیات کے تدارک کے لیے تمام ارکان اسمبلی ہم آواز ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. بولے صدر آصف علی زرداری نے کہا معاشرے سے اس لعنت کو مکمل ختم کیا جائے. ایوان کا ہر رکن نارکوٹکس کا وزیر ہے. ہمیں نوجوان نسل کو صحیح راستے پر لگانا، منشیات سے بچانا ہے. اسرائیل کے لبنان پر آدھے گھنٹے میں 80 فضائی حملے. بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت 274 شہری شہید، سینکڑوں زخمی. سہوری فوج نے دن بھر میں لبنان پر 300 سے زائد حملے کیے. لبنانی شہریوں کو حزب اللہ کے علاقوں سے دور رہنے کی وارننگ. بیروت میں خوف کی فضا. والدین بچوں کو وقت سے پہلے اسکول لے کر چلے گئے. حکومت نے اسکولوں کو 2 دن کے لیے بند کر دیا. حزب اللہ نے نئے اور دور مار میزائلوں کا پہلی بار استعمال کیا. حزب اللہ کے مطابق وقفے سے 100 سے زائد راکٹ ساحلی شہر حیفا کی طرف داغے گئے. اسرائیل اور حزب اللہ کی لڑائی کا دائرہ مزید پھیل گیا. عراقی گروہ نے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغ دیے. مولانا فضل الرحمان سے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی کراچی میں ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو. ملاقات JUIF سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد سمرو کی رہائش گاہ پر ہوئی. Intention around it was we want the Pakistan team to be successful across all the formats as best they can for the nation. Very productive day, hopefully moving forward. A great opportunity for us to come together, listen to players. We're on this journey together and we're going to do everything we can to help. پاکستان کرکٹ کنکشن سے کیسے نکلے؟ PCB نے کنیکشن کیمپ میں مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی. مباحثے میں دونوں کوچ جیسن گلیسپی اور گیری کرسچن کی شرکت. کھلاڑیوں نے بھی رائے دی. گیری کرسچن کہتے ہیں ہم سب پاکستان کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں. جیسن گلیسپی بولے کیمپ سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی. سب کی یہی کوشش ہے کہ پاکستان کرکٹ بہتر ہو. چیمپئنز ون ڈے میں پلے آف لائن اپ مکمل. مارکورز، پینتھرز، اسٹیلینز اور لائنز اگلے مرحلے میں پہنچ گئے. کل مارکورز اور پینتھرز کا مقابلہ ہوگا. فاتح ٹیم فائنل میں جائے گی. ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا. ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.